یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے صاحبان ایمان اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا، مرتد ہو گیا. ہاں، اسی باب العلم کی محراب سے جڑے ہوئے مکان میں جہاں ابھی مولانا قیام پذیر ہیں، میں کوئی 18 سال یہاں رہا. ایک دفعہ صبح 10 بجے دروازہ بجا کہ ایک میت آئی ہوئی ہے، آپ کو جنازہ پڑھانا ہے. میں اشارے میں بات کروں گا کیونکہ امانت بھی رکھنی ہے. مگر یہ فلاں سید بھی تھے، مگر نہ اللہ کو مانتے تھے، نہ رسول اللہ کو مانتے تھے، نہ قرآن کو مانتے تھے، نہ جنت دوزخ کو مانتے تھے. صرف امام حسین کا مہربانی فرماتے تھے، احترام کرتے تھے. یہ میرے الفاظ ہیں جی، صرف امام حسین کا احترام کرتے تھے. وہ بھی جس طرح سے مجھے بتایا گیا تو گویا وہ لہجہ ایسا تھا کہ مہربانی فرماتے تھے کہ بس امام حسین کا احترام کرتے تھے. اب فرمائیے آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا بھائی آپ نے مجھے بتا دیا، میں تو اب نماز ظہرین مولانا غلام حیدر حق کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. صلوات پڑھے ذرا محمد والے. کہاں ہے مولانا؟ مولانا کہاں ہے؟ بلائیے، اب تو ان کا نام بھی آ گیا، انہیں تو اندر آنا چاہیے. ایک صلوات اور پڑھیں ذرا محمد اللہم صلی علیہ. تو میں نے کہا آپ نے کیونکہ مجھے بتا دیا ہے اس لیے میں تو نماز جنازہ ان کی نہیں پڑھاؤں گا، اور کسی عالم کو اگر آپ نے بتا دیا وہ بھی نہیں پڑھائے گا. تو ہر بات کا جاننا بھی ضروری نہیں ہوتا. یہ جگر اہل بیت کا ہی تھا. ایک پکا شرابی تھا، جب اس کا انتقال ہوا نا تو سرکار دو جہاں نے اپنے ایک صحابی کو بھیج دیا تھا کہ تم نماز جنازہ پڑھاؤ، میں اس کی جنازہ نماز نہیں پڑھاؤں گا. کیا پیغام ہے اس کے اندر؟ جنازہ تو ہو جائے گا مگر میں نہیں پڑھاؤں گا. پتہ ہے نا؟ تو میں نے کہا بھائی میں تو جا رہا ہوں، ظہرین مولانا غلام حیدر پڑھائیں گے، اور انہیں بتا دیا تو وہ بھی نہیں پڑھائیں گے نماز. تو لہذا بس کر لو جنازہ. بلکہ دوسرے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ دبا دو بس انہیں. بھائی جب اللہ رسول کا، پھر ایسے کے لیے حکم ہے کہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جا سکتا. ایسے کے لیے حکم ہے کہ اسے مسلمانوں کے، یہودیوں کے دفنا دو اس کو. بھائی مانتا ہی نہیں نا اللہ رسول کو. یہ تو زمین مسلمانوں کے قبرستان کے لیے لی گئی ہے. خفا تو نہیں ہو رہے میری باتوں صاحب؟ تو یہ ممکن ہے میرے بھائی. من یرتد منکم عن دینہ، اے صاحبان ایمان، اے مومنو اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو گیا. مومن مرتد ہو سکتا ہے؟ مومن اور مرتد یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ ہم تو کہتے ہیں نا صرف 14 معصوم ہیں، تم سارے مومنین کو معصوم مانتے ہو کہ وہ مرتد ہی نہیں ہو سکتا. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے ایمان کو زائل کر دیتی ہیں. برداشت فرمائیے مجھے، آپ سے کہہ رہا ہوں مجھے برداشت فرمائیے. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے ایمان کو سلب کر لیتی ہیں. قرآن سورہ مبارکہ حجرات، اہل علم تشریف فرمائے ہیں، اساتذہ تشریف فرمائے، مرزا صاحب موسٹ سینئر ہماری شخصیت تشریف فرمائے. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے ایمان کو سلب کر لیتی ہیں. ان میں سے ایک چیز سورہ حجرات کی ابتدائی آیات میں پیغام ملا ہے، بے ادبی. یہ جو بے ادبی ہے نا، یہ انسان کے اعمال کو ایسے زائل کرتی ہے کہ وانتم لا تشعرون، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب چیز چلی گئی. بے ادبی نہیں تھی، بے ادبی نہیں تھی. ایک باپ کی مجلس ہے، نومی آئے ہوئے ہیں، بڑے بھائی نجم بھائی موجود ہیں، جعفر صاحب کی بیٹیاں ہیں جی، حضرت بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جعفر صاحب کے، اللہ انہیں صحت عطا فرمائے. حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاں معاذ اللہ گناہ نہیں تھا. معصوم گناہ نہیں کرتے، نبی گناہ نہیں کرتے، گناہ نہیں تھا، ترک اولا تھا، ترک اولا تھا. ہم فقہ امامیہ کا جو عقیدہ ہے ترک اولا تھا. کیا؟ حضرت یعقوب جب آئے نا تو حضرت یوسف امور مملکت میں مصروف تھے، دفتری کاموں میں مصروف تھے، انتہائی اہم فیصلے لے رہے تھے، روزانہ روٹین کا کام تھا ان کا، وزیر اعظم تھے بھائی مملکت کے.
اور ان کا حضرت یعقوب کے آنے کا وقت بھی کوئی طے نہیں تھا کہ اتنے بجے آئیں گے، ظاہر ہے ایک سفر کر کے آ رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام امور مملکت میں مصروف ہیں کہ خادموں نے آ کر بتایا کہ آپ کے بابا حضرت یعقوب آ گئے، تو آپ نے فرمایا کہ بس تھوڑا سا کام رہ گیا ہے، یہ مکمل کر کے آتا ہوں، یہ جو تھوڑا سا کام رہ گیا مکمل کر کے آتا ہوں۔ اتنی دیر تک حضرت یعقوب کھڑے رہے ان کے انتظار میں، اور یہ جب آئے ہیں تو بابا کو کھڑا رہنا پڑا جب یہ گئے ملنے کے لیے، تو پھر حضرت یوسف کے وجود سے ایک سنگینی باہر نکلنے لگی، جیسے انسان ایک بوجھ اٹھائے ہوئے ہو اور پھر جب وہ اتار کے رکھ دے تو ہلکا ہو جاتا ہے نا، ایسی کیفیت حضرت یوسف پہ طاری ہوئی۔ تو سوال کیا کہ اللہ کیا ماجرا ہے، میں اپنے اندر یہ سبکی سے محسوس کر رہا ہوں۔ تو آواز آئی کہ ہم نے تمہاری نسل میں اس عقیدے کو کہتے ہیں عقیدہ بدا، ہم نے تمہاری نسل میں نبوت کو رکھا تھا، اب ہم نے وہ واپس لے لیا ہے، اب تمہاری نسل میں نبی نہیں آئیں گے۔ یا اللہ کیا ہو گیا مجھ سے، کیا اتنی دیر کیوں کی والد کے احترام میں؟ یہ گناہ نہیں تھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ محمد۔ ترک اولا بے ادبی خطرناک کام ہے۔